ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ یہ سورت کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ ربط واضح ہے، سورت کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے اور اس میں تتمہ داستان حدیبیہ کا بیان ہوگا۔ شکایات مشرکین و منافقین کا بیان ہوگا۔ یہ ربط ہو گیا۔ سورت کا دوسرا حصہ تتمہ داستان حدیبیہ اور مشرکین و منافقین کی شکایات۔ موضوع اور خلاصہ: تتمہ داستان حدیبیہ حکمت صلح حدیبیہ۔ فضائل و نتائج اصحاب حدیبیہ۔ تجویز باری تعالی۔ فضائل اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی آیت ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ پورا واقعہ آپ نے سن لیا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو لے کر ذی الحجہ کے مہینے میں عمرہ کی نیت سے روانہ ہوئے مکہ کی طرف۔ مقام حدیبیہ جو مکہ کے بالکل قریب ہے، اور احناف کے مسلک کے مطابق تو حدیبیہ کا کچھ مقام حرم کے اندر بھی داخل ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر بنا کر بھیجا کہ جا کو قریش کو بتاؤ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ عمرہ کی ادائیگی کے لیے اور بیت اللہ کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ جنگ نہیں کرنا چاہتے، اس لیے آپ مزاحمت نہ کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، لیکن قریش مکہ نے نہ تسلیم کیا اور کہا عثمان تم خود اگر طواف کرنا چاہتے ہو تو کر لو، تمہیں اجازت ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور باقی صحابہ کو اجازت نہیں ہوگی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ضمیر اور ایمان کہاں گوارا کرتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر بیت اللہ کا طواف کر لیں۔ انہوں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ انہی باتوں میں کچھ وقت لگ گیا۔ ادھر خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے اس حدیبیہ کے مقام پر 1400 صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، اپنے دستے مبارک پر بیعت لی خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے، اور فرمایا کہ جب تک ہم عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے۔ اور صحابہ کرام نے میدان جہاد میں ڈٹ کر اور جم کر اخلاص کے ساتھ لڑنے کی، حتیٰ کہ اپنی جانیں قربان کر دینے کی بیعت کر لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر۔ اسی بیعت کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس کو بیعت الرضوان بھی کہتے ہیں، بیعت حدیبیہ بھی کہتے ہیں، صلح حدیبیہ بھی کہتے ہیں۔ چونکہ حدیبیہ کے مقام میں ہوئی ہے اس لیے صلح حدیبیہ ہے، بیعت حدیبیہ ہے۔
اور بیعت الرضوان اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو صحابہ کرام کا یہ عمل کہ ایمان اور اخلاص اور صداقت کے ساتھ اب اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ پر کفار کے ساتھ، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، اللہ کے دین کے دشمنوں کے ساتھ جم کر لڑنے کی بیعت کی، تو اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ باقی مومنین کے لیے رضامندگی کا اعلان جنت میں جا کے ہوگا، لیکن ان بیعت کرنے والوں کے لیے اللہ نے اپنی رضامندگی کا پروانہ اسی میدان میں اتار دیا۔ چونکہ اللہ رب العزت نے اپنی رضا جو ہے نا ان کے لیے نازل فرمائی اور فرمایا میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، تو اس لیے اس کا نام بیعت الرضوان بھی رکھا گیا ہے۔ وہ واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، پھر مشرکین کے ساتھ، کفار قریش کے ساتھ صلح نامہ لکھا گیا، اس کے اندر ظاہر طور پر انتہائی کمزور شرطیں تھیں، لیکن اللہ کی حکمت تھی اس میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی تھی کہ اس میں مسلمانوں کی بہتری ہے، تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے، صحابہ کرام بھی پریشان ہوئے پہلے کہ یہ تو ہماری شکست ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، اللہ کا حکم تھا، تسلیم کیا۔ بعد میں ان کو اللہ نے اس معاہدے پر پرسکون کر دیا کہ یہ معاملہ بالکل ٹھیک ہوا ہے۔ آگے قرآن میں یہ آیتیں آ رہی ہیں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یہ ہے جی تتمہ داستان حدیبیہ اور نتائج اصحاب شجرہ و فضائل۔ البتہ تحقیق، قد پر جب لام آتا ہے نا تو اللہ قسم اٹھا کے کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں قسم ہے، راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ عن المؤمنین، مومنین سے، مراد مومنین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کر رہے تھے۔ اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جب بیعت کر رہے تھے وہ آپ کے ساتھ، تحت الشجرۃ، کیکر کے درخت کے نیچے۔ شجرہ حدیث میں آتا ہے ببول کا درخت، ببول کیکر کو کہتے ہیں۔ کیکر کا درخت تھا، وہ بھی بڑا خوش بخت اور خوش نصیب تھا جس کے نیچے اللہ کا پاک پیغمبر بیٹھا اور اللہ کے وہ قدسی نوجوانوں کی جماعت بیٹھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ ایک درخت چونکہ بعض جو برکت والی چیزیں ہوتی ہیں نا تو پھر لوگوں کے ذہنوں میں شیطان کچھ خرابیاں ڈال دیتا ہے، تو لوگوں کے دلوں میں یہ ڈالی کہ دیکھو یہ پیغمبر کا مقام ہے بیٹھنے کا، اور صلح حدیبیہ کا جو ہے نا یہ مقام ہے اور اس پر جو ہے نا بیعت رضوان ہوئی ہے، تو کچھ لوگ پھر اس کی زیارت کے لیے آنا شروع ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نسبت سے۔ تو دور فاروقی میں آ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر آ کر آپ کو پتہ چلا کہ یہ لوگ جاتے ہیں وہاں زیارت کے لیے، تو انہوں نے کہا بھی آج تو صحابہ ہیں، تابعین تبع تابعین کا دور ہے، بعد میں پار کام خراب ہو جائے گا، یہ شرک کا اڈا بن جائے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جڑوں سے اکھڑوا دیا تاکہ یہ شرک کا اڈا نہ بن سکے۔ درخت کی برکت اپنی جگہ پر، لیکن عقیدہ توحید کو برقرار رکھنا اور اس میں خلل نہ آنے دینا یہ ضروری بات ہے۔ اس لیے ایسے عقائد و نظریات جب ماحول خراب ہو نا تو اس قسم کے فضائل بیان کرنا کہ ہاں جی لوگ قبروں والوں سے مانگنے لگ جائیں، نہیں بات سمجھو جی، ہاں جی کہنا کہ بھائی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب لوگوں کے عقائد و نظریات خراب ہونے کا جو ہے نا اندیشہ ہو تو پھر سماع اموات کا انکار کرنا ضروری ہے، کہ بھائی لوگ کہیں گے بھائی جب مردے سنتے ہیں تو پھر ان سے مانگنے میں کیا حرج ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایسے خدشات کو جو ہے نا پھر لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ان کے عقائد و نظریات میں خلل پڑتا ہو۔ تو چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں جی انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اب جو ہے نا یہ حال ہے کہ لوگ وہاں جا کر کے جو ہے نا نمازیں پڑھتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، اس کو جو ہے نا بابرکت سمجھتے ہیں، تو پھر کہیں جو ہے نا یہ کل سجدہ گاہ نہ بن جائے، تو اس لیے انہوں نے اپنے دور حکومت کو اس کو کیا کر دیا، جڑوں سے اکھڑوا دیا۔ جب بیعت کر رہے تھے وہ آپ کی تحت الشجرۃ، درخت کے نیچے، فعلم ما فی قلوبہم، اخلاص اصحاب شجرہ و نتائج اخلاص، فعلم جان لیا اللہ نے ما اس چیز کو جو ان کے دل میں تھی۔ ان کے دل میں کیا چیز تھی؟ خالص ایمان، خالص صدق نیت، جذبہ جان ساری۔ یہ جو حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ بیعت کر رہے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی منافقانہ بیعت نہیں تھی،
پورے اخلاص اور جذبہ ایمان کے ساتھ جو ہے نا بیعت کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی صداقت، صدق نیت کو اور ان کے خالص ایمان کو جان لیا۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ، یہ ہے اخلاص، پس نازل کر دیا اللہ نے سکینہ علیہم، ان پر۔ پہلے جو ہے نا ان کو تھوڑا سا یہ خیال ہوا کہ یہ بہت کمزور شرطیں رکھی گئی ہیں صلح کے اندر، بعد میں اللہ نے ایسا سکون نازل فرمایا، ان سب کے دل مطمئن ہو گئے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے قریش کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے، جو صلح کی ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے اور درست ہے، اور اس میں مسلمانوں کی اور اسلام کی کیا ہے، بہتری ہی بہتری ہے۔ وَأَثَابَهُمْ، پہلا نتیجہ کیا، انزل السکینۃ علیہم، سکون سکینہ نازل فرما دیا اللہ نے ان پر۔ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، دوسرا نتیجہ، اور بدلے میں دیا ان کو فتحً قریبا، قریب فتح۔ اس فتحً قریبا سے مراد ہے فتح خیبر، خیبر کی فتح۔ اللہ رب العزت کو وہ عمل اتنا پسند آیا نا، ایک تو اپنی رضا کا پروانہ جو ہے نا جاری نازل فرما دیا کہ میں ان سے قسم اٹھا کے کہتا ہوں راضی ہو گیا ہوں۔ اب جن لوگوں سے اللہ راضی ہو گیا اور اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کر دیا، اس خدا کو یہ بھی معلوم تھا یہ جا کے جنگ جمل بھی کریں گے، اس خدا کو یہ بھی معلوم تھا یہ صفین کے مقام پہ آپس میں کیا کریں گے، جنگ بھی کریں گے۔ اس کے باوجود اللہ نے کہا رضی اللہ عن المؤمنین، میں ان سے کیا ہو چکا ہوں جی، راضی ہو چکا ہوں۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ رضا کا اعلان صحابہ کرام کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں، یہ ان کی معافی کا بھی اعلان ہے، یہ ان کی معافی کا بھی اعلان ہے۔ جو آئندہ چل کے ان سے خطائیں ہونے والی تھیں، ان کو بھی اللہ نے پہلے ہی درگزر کر دیا کہ میں نے ان کو کیا کر دیا ہے، معاف کر دیا ہے۔ یہ ان کی معافی کا اعلان ہے۔ اس لیے انسان کی بھلائی اور خوشبختی اسی میں ہے کہ بس صحابہ اکرام کو اچھی نظر سے دیکھے اور صحابہ اکرام کو قرآن مجید کی آیات کی آئینے میں دیکھے، اپنے نظریات اور اپنے خیالات کی روشنی میں صحابہ اکرام کی تاریخ کا مطالعہ نہ کرے۔ جب اللہ رب العزت نے یہ اعلان کر دیا ہے، سب کچھ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ آئندہ چل کے آپس میں جو ہے نا جنگ کریں گے، جنگ صفین ہوگی، جمل بھی ہوگی، سب کچھ اللہ کو پتہ ہے، عالم الغیب ہے اللہ تعالیٰ، لیکن اس کے باوجود اللہ رضا کا اعلان کر رہے ہیں، تو یہ ان کے گناہوں کی، سارے گناہوں کی کیا ہے، معافی کا اعلان ہے۔ اس لیے صحابہ اکرام پر انگلی اٹھانا یہ اپنے ایمان کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ اور علماء مفسرین نے لکھا کہ جو آدمی صحابہ اکرام کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں ان کو اپنی بحث کا میدان بناتا ہے، اس سے بڑا بدبخت انسان کوئی نہیں ہے۔ ایک طرف اللہ ہے، درمیان میں صحابہ کرام ہے، ایک طرف جو ہے نا صحابہ کرام پر اعتراض کرنے والا ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے، تو یہ اعتراض کرنے والا اعتراض کر کے کیا حاصل کرے گا، سوائے اس کی کہ اپنا جو ہے نا آخرت کا انجام خراب کرے اور اپنا عقیدہ اور ایمان کو جو ہے نا کیا کرے، ضائع کر دے۔ اس لیے صحابہ کرام جب اللہ کو ان پر اعتماد ہے تو پھر کسی کو ان پر انگلی اٹھانے سے جو ہے نا ان کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی، سوائے اس کی کہ اس کا اپنا سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو یہ فتح خیبر، اللہ رب العزت نے اس عمل کے نتیجے میں صحابہ کرام کو خیبر کی فتح کا جو ہے نا بشارت دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے جب واپس ہوئے، 1400 صحابہ کرام ساتھ موجود ہیں، اللہ رب العزت نے بشارت دی کہ خیبر فتح ہوگا اور کثرت کے ساتھ مال غنیمت آپ کو حاصل ہوگا، اور اللہ رب العزت نے وہی غیر مطلوب کے ذریعے یا وہی مطلوب کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ خیبر کا جو مال ہوگا نا وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہوگا جو یہاں بیت رضوان میں آپ کے ساتھ کیا ہیں، شامل ہیں۔ اور کیا شان ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ حضرت عثمان کی ایمان پر اور ان کی جانثاری پر آپ کو اتنا پختہ یقین تھا کہ بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر عثمان زندہ ہوتا تو یہاں وہ جو ہے نا وہ بیعت کرنے سے پیچھے نہ رہتا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے کے اپنے دائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کے عثمان کی طرف سے بیعت کی۔ بھائی کسی پر اعتماد نہ ہو تو کوئی آدمی اتنی بڑی ذمہ داری اٹھاتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان کی ایمان پر اور ان کے جذبہ ایثار پر اتنا یقین تھا کہ وہ موجود ہوتے تو اس سے پیچھے کبھی نہ رہتے۔ اور ایک عقیدہ اللہ نے سمجھا دیا کہ عالم الغیب صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب ہوتے تو بتاتے ہوئے لوگوں کوڑیاں خبران عثمان کتنے شہید ہوئے، وہ تو مکے بیٹھے آگے جی، نہ
خبر جھوٹی اڑا دے گی کہ عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کو بڑا غصہ آیا کہ بھئی میں نے ایک سفیر بھیجا ہے اور سفیر کو انہوں نے قتل کر دیا ہے، تو خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت لے رہے ہیں۔ پتہ چلا غیب کا علم صرف اللہ ہی کا خاصہ ہے، اللہ کے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیب کا علم نہیں ہے جی۔ ورنہ نعوذ باللہ من ذالک اگر کہا جائے کہ اللہ کے پاک پیغمبر بھی غیب دان ہیں تو پھر یہ تو ایک نعوذ باللہ من ذالک ایک ڈرامہ لگتا ہے نا، اور یہ ایک نیک انسان سے انسان جو ہے نا تصور نہیں کر سکتا چاہے کہ اللہ کا ایک پاک پیغمبر ہو اور یہ ساری جو ہے نا صورتحال سامنے آ جائے جی۔ اللہ کے پاک پیغمبر کو بالکل پتہ نہیں تھا کہ بھائی جب خبر اڑ گئی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے تو آپ خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت لے رہے ہیں، تو آپ غیب دان نہیں ہیں۔ غیب کی خبریں، غیب کی اطلاعات، قیامت کی، جنت دوزخ کی باتیں اللہ نے اپنے پیغمبر کو بتائی ہیں، لیکن یہ غیب کا علم نہیں ہے، یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ اطلاع غیب ہے، اخبار غیب ہے، یہ اور چیزیں ہیں۔ علم غیب ایک اور چیز ہے جس کو لوگوں نے رلا ملا کے لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دیا ہے، اور لوگ کہتے ہیں جی انبیاء اور اولیاء بھی کیا ہیں، غیب دان ہوتے ہیں جی، اور اللہ رب العزت کی اس خاص صفت کے اندر اللہ کے اور نیک بندوں کو کیا کر دیا گیا ہے جی، شریک کر دیا گیا ہے۔ یہ علماء کی غلطیاں ہیں۔ بریلوی علماء اپنی عوام کو جب تنہائیوں میں لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں عطائی طور پر جو ہے نا کیا ہے جی، اللہ کے نبی غیب دان ہیں۔ بھائی عوام عطائی طور پر خاک جانیں گے عطائی طور پر کیا چیز ہوتی ہے؟ تم ان کو سیدھا مسئلہ سمجھاؤ۔ ایک اطلاع غیب ہے، ایک اخبار غیب ہے، اور ایک علم غیب ہے۔ علم غیب خاصہ خداوندی ہے، وہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ ایک لمحے کے بعد کیا ہونے والا ہے یہ صرف اللہ کو پتہ ہے، یہ علم غیب ہے۔ پیٹھ کے پیچھے کیا ہے یہ صرف اللہ ہی کو پتہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ بیٹا پیدا ہوگا، بیٹی پیدا ہوگی، پوری محیط علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ آلات کے ذریعے غیب کہتے ہیں نا، اسباب اور آلات کے بغیر جاننا کل کیا ہوگا، یہ جو ہے نا صرف خاصہ خداوندی ہے۔ نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، اس صفت کے اندر اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ ان دونوں چیزوں میں تمیز کرنی چاہیے۔ لوگ عوام کے اندر اس بات کی بالکل تمیز نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی انبیاء اور اولیاء بھی کیا ہیں جی، غیب دان ہیں۔ غیب اللہ کا خاصہ ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بھئی فتح جب حدیبیہ سے واپس آئے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بعض مفسرین نے لکھا ہے 10 دن مدینہ میں رہے، بعض نے لکھا ہے 20 دن مدینہ میں رہے اور پھر خیبر کے لیے روانہ ہو گئے، اور آگے جو ہے نا 2 مہینے کے بعد خیبر فتح ہو گیا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے، محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ تاریخ کے امام ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال صلح حدیبیہ ہوئی ہے 6 ہجری میں، اور خیبر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 ہجری میں تشریف لے گئے ہیں، 7 ہجری محرم کے مہینے میں، اور محرم میں تشریف لے گئے، اور سفر کے اندر جو ہے نا خیبر فتح ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے یہودیوں پر، مدینہ طیبہ سے یہودیوں کو نکالا، اور وہ خیبر کے مکہ، خیبر ایک صوبے کا نام ہے جہاں بہت سارے علاقے ہیں، بہت باغات اور بڑا بہترین علاقہ ہے، وہاں یہودی جا کے آباد ہو گئے، لیکن پھر بھی وہ شیطانیوں سے باز نہ آئے، بہت زیادہ جو ہے نا وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے، تو یہ اس لیے خیبر کا جو ہے نا مارکہ ہوا۔ تو صحیح روایت یہ ہے کہ 7 ہجری میں اللہ کے پاک پیغمبر نے خیبر کو فتح کیا ہے، اور ایسا رعب ڈالا اللہ رب العزت نے ان یہودیوں پر کہ وہ مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا فتحا قریبا، قریب فتح، ومغانم کثیرہ، تیسرا نتیجہ بہت سارا مال غنیمت، یاخذونہا جس کو وہ لے رہے ہیں، یاخذونہا جس کو وہ لے رہے ہیں۔ یہ مغانم کثیرہ سے مراد اب کون سا مال غنیمت؟ خیبر کا مال غنیمت مراد ہے اس سے۔ فتحا قریبا سے فتح خیبر، اور مغانم کثیرہ سے ہاں جی خیبر کے غنائم مراد ہیں۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور یہ خیبر سے جو مال حاصل ہوا یہ کس کے لیے تھا؟ صرف بیت الرضوان میں شامل ہونے والوں کے لیے تھا۔ اللہ نے خاص کر دیا کہ خیبر کی جنگ فتح ہوگی، اور وہاں سے جو کثرت کے ساتھ مال غنیمت ملے گا وہ صرف کس میں تقسیم ہوگا؟ بیت الرضوان، اصحاب الشجرہ کے لیے تقسیم ہوگا، اور حضرت عثمان وہاں موجود نہیں تھے، لیکن اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر نے ان کا اپنے ہاتھ کو ان کا ہاتھ قرار دے کے بیت میں شامل کیا، اور خیبر کے مال میں بھی ان کو کیا رکھا جی؟ ہاں جی شریک رکھا۔ یہ کتنی بڑی عظمت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی لوگوں نے اعتراض کیے ہیں جی، مودودی صاحب نے اپنی خلافت و ملوکیت کے اندر ان پر بڑے عجیب عجیب اعتراض کیے ہیں
ٹھیک بات سمجھو جی. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور فضیلتیں اور خوبیاں چھوڑ دو، صرف یہی اعزاز حضرت عثمان رضی اللہ کی کم نہیں ہے کہ یہ بیعت جو لی جا رہی ہے خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے لی جا رہی ہے، اور حضرت عثمان کے لیے تو یہی اعزاز کم نہیں ہے، اللہ کا پاک پیغمبر اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے رہا ہے. یہی ایک خوبی اگر حضرت عثمان کو مل گئی ہے تو اور خوبیوں کی ان کو ضرورت نہیں تھی. پھر بھی ان پر اعتراض کرنا یہ وہی بات ہے، اپنے ایمان کو ضائع کرنے والی بات ہے. وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا. اللہ غالب زبردست ہے، جس کو چاہتا ہے جس پر غلبہ دے دیتا ہے، اور اس کا کوئی کام اور کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہے. کمزور شرائط پہ اپنے پیغمبر کو راضی کر کے، اپنے صحابہ کو راضی کر کے پورے عرب کو جو ہے نا صحابہ کرام سے کیا کروا لیا؟ فتح کروا لیا جی. اگر یہ صلح حدیبیہ نہ ہوتی نا تو پھر شاید اس شان کے ساتھ اور اس دبدبے کے ساتھ مسلمانوں کو عروج نہ ملتا. یہ صلح حدیبیہ جو تھی نا، یہی تمام فتوحات کا دروازہ تھا، اور یہ تمام فتوحات کا کیا تھا؟ پیش خیمہ تھا جی. اسی کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو پھر فتوحات عطا فرمائی جی. وعدکم اللہ، ایک تو اللہ نے مانوی انعامات دیے، سکینہ نازل ہو گیا، فتح خیبر کا جو ہے نا آپ کو وعدہ مل گیا، مال غنیمت کثرت کے ساتھ ملنا، اور کچھ چیزیں جو ہے نا اللہ نے ظاہری طور پر بھی جو ہے نا انعام میں دیں. ہاں جی. وعدکم اللہ، نتائج دنیاوی و تسلی مؤمنین، بقیہ نتائج دنیاوی و تسلی مؤمنین. وعدہ کیا تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مغانم کثیرتاً، بہت ساری غنیمتوں کا، تاخذونہا، جن کو تم حاصل کرو گے. فعجل لکم، یہ مغانم کثیرہ جو ہے نا یہ دیگر مال غنیمت ہے جو فتح خیبر کے علاوہ ہے، اور الفاظ عام ہیں قرآن مجید کے، اس لیے قیامت تک جو مسلمانوں کو جو ہے نا مال غنیمت حاصل ہوگا سب کو یہ آیت شامل ہے. بہت سارے مال غنیمت، تاخذونہا، جس کو تم لوگے. فعجل لکم، تجویز باری تعالیٰ، جلدی دے دیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے. ہی یہ جو مال غنیمت ہے نا خیبر کا، یہ تو اللہ نے تمہیں دستی دستی دے دیا جی. اور فتح خیبر بھی جو ہے نا آپ کے لیے اس کو فتح کر دیا، خیبر کی جنگ کو بھی. باقی جو مال غنیمت ہے کثرت کے ساتھ آپ کو جہاد میں ملے گا، وہ بعد میں ملتا رہے گا. وکف ایدی الناس، تجویز خداوندی، روک دیا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ہاتھوں کو، عنکم، تم سے. کف ایدی الناس، اس سے مراد یہ ہے بنو اسد اور بنو غطفان، یہ دو یہودیوں کے قبیلے. بنو نذیر جو ہے نا وہ خیبر کے اندر زیادہ آباد تھے، اور ان کے ساتھ جو ہے نا یہ جنگ خیبر تھی. بنو اسد اور بنو غطفان یہ ان کے حلیف تھے، ان کے معاون تھے. جب ان کو پتہ چلا کہ بھئی صحابہ کرام حضور جو ہے نا صحابہ کو لے کر خیبر پر چڑھائی کے لیے گئے ہیں، تو یہ ساز و سامان لے کر کے تیار ہوئے کہ ہم جا کر کے بنو نذیر کی کیا کریں جی؟ مدد کریں. لیکن اسلحہ تیار کر لیا، سب کچھ تیار کر لیا، تو اللہ نے ان کے دلوں میں ایسا روب ڈال دیا کہ ان کے دلوں میں یہ خیال آنے لگ گئے کہ ہم اگر مدینے سے یہاں سے چلے گئے بنو نذیر کی مدد کے لیے تو پیچھے ہمارے گھر بار اور آل و عیال اکیلے ہو جائیں گے، تو ہو سکتا ہے مسلمانوں کو کوئی دستہ آ کر کے ہمارے گھروں پر چڑھائی کر دے اور لوٹ کر کے لے جائے جی. تو اس ڈر سے جو ہے نا پھر وہ نہ جا سکے. تو یہ اللہ نے فرمایا وکف ایدی الناس عنکم، اللہ نے لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے کیا کر لیا؟ روک لیا، اور تمہیں ان سے کے ساتھ جنگ کرنے سے بچا لیا. وَلِتَكُونَ، حکمت صلح حدیبیہ، اور تاکہ ہو جائے نشانی للمؤمنین، مومنین کے لیے. وَيَهْدِيَكُمْ، دوسری حکمت، پہلی حکمت آیتاً للمؤمنین، نشانی بن جائے مومنین کے لیے. وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور چلا دے تم کو اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر. اللہ نے یہ صلح حدیبیہ کیوں کروائی؟ تاکہ مومنین کے لیے نشانی بن جائے کہ بھائی ہم اللہ کی رضا میں ہیں، تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ ہم اللہ کی رضا میں ہیں، اور ان کو یہ محسوس ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہے اور ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، صراط مستقیم پر پہلے بھی تھے، صراط مستقیم پر پہلے بھی تھے، لیکن ہدایت کے آپ نے بہت سارے درجات پڑھے ہیں. جو یہدیکم آ رہا ہے تو مطلب یہ ہے اللہ آپ کو ہدایت کا وہ درجہ عطا فرما دے جو پہلے سے حاصل نہیں تھا. یہ ہدایت کی درجات کی طرف ترقی مراد ہے جی. وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، تیسرا نتیجہ، اخرى اے مغانم اخرى، کچھ دوسری غنیمتیں ہیں، کچھ دوسری فتوحات ہیں
لم تقدروا علیہ، نہیں قادر ہو تم ان پر، نہیں قابض ہو تم ان پر، قد احاط اللہ بہا، وسعت علم باری تعالیٰ، تحقیق احاطہ کر لیا اللہ تعالیٰ نے ان کا، وکان اللہ علی کل شیء قدیر، وسعت علم باری تعالیٰ، بلکہ لکھو قدرت باری تعالیٰ، اور ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قدرت والا۔ اللہ نے فرمایا اخرى، کچھ فتوحات اور بھی ہیں، لم تقدروا علیہ، جو ابھی تک تمہارے قبضے میں نہیں ہیں، لیکن اللہ کا علم محیط جان رہا ہے کہ وہ غنیمتیں تمہیں حاصل ہوں گی اور وہ فتوحات تمہیں حاصل ہوں گی۔ یہاں کون سی بھائی فتوحات مراد ہیں؟ تو چونکہ صلح حدیبیہ کے بعد اور خیبر کے بعد مکہ جلدی فتح ہو گیا، تو اس لیے بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد کیا ہے، فتح مکہ مراد ہے جی۔ یہ اخرى لم تقدروا علیہ، بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ کیا ہے، فتح مکہ مراد ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے فارس اور روم کی جو ہے نا فتوحات مراد ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے فتح مکہ مراد ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے روم اور فارس کی فتوحات مراد ہیں، اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حنین کی فتح مراد ہے، اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، الفاظ عام ہیں، اس لیے قیامت تک جو مسلمانوں کو فتوحات حاصل ہوں گی سب کو یہ آیت جو ہے نا شامل ہے، اور یہی سب سے بہترین تفسیر ہے جی۔ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا ہو گیا، وَلَوْ قَاتَلَ حکمت صلح حدیبیہ، اور اگر لڑائی کرتے تمہارے ساتھ الذین، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، البتہ پھیر جاتے وہ پیٹھ کو، ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، پھر نہ پاتے وہ کوئی مددگار، نہ کوئی دوست اور نہ مددگار۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ کفار قریش اور مشرکین قریش آ کر کے تمہارے ساتھ جنگ کرتے، پھر بھی میری مدد اور نصرت تمہارے ساتھ ہوتی اور میں ان کی پیٹھیں پھیر دیتا اور غلبہ تمہارا ہی ہوتا، لیکن اس میں حکمت نہیں تھی، حکمت یہ تھی کہ بس صلح ہو جائے، اور یہ صلح بہت ساری فتوحات کا کیا ہو جائے، پیش خیمہ ہو جائے۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، ہاں جی، سنت اللہ کا بیان، ہاں جی، اللہ کی سنت، ہاں جی، سنت اللہ ہے، اللہ کی سنت جاری ہے، التی قد خلت من قبل، جو گزر چکی ہے پہلے، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تسلی مومنین، اور ہرگز نہ پائیں گے آپ اللہ کی سنت اور اللہ کے طریقہ کے لیے کوئی تبدیلی۔ اللہ نے یہ اپنا ایک طریقہ کار وضع کر رکھا ہے کہ اللہ اپنے انبیاء کی اور اپنے چاہنے والوں کی ہمیشہ مدد فرماتا ہے، اور آخر کار فتح جو ہوتی ہے وہ انبیاء کی اور انبیاء کے اصحاب کی ہوتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاں بھی کفار اور مشرکین سے جنگ ہوگی تو وہاں جو ہے نا فتح کس کی ہوگی، مسلمانوں کی ہوگی، یہ بات نہیں ہے۔ آخر کار فتح اور کامرانی جو ہوگی وہ کس کی ہوگی، ہاں جی، ایمان والوں کی ہوگی، یہ مطلب ہے۔ ہر میدان میں اللہ رب العزت نے اور ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ طریقہ کار رکھا۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَكُمْ، ہاں جی، نمونہ نصرت، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے روکا ایدی ان کے ہاتھوں کو، عنکم تم سے، وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے، بِبَطْنِ مکہ تھا، عین مکہ میں، مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ بعد اس کے کہ کامیاب کر دیا اس نے تم کو، علیہم ان پر، وَقَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا اور ہے اللہ تعالیٰ اس چیز کی جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا۔ جب حدیبیہ میں موجود تھے تو مشرکین کے 70-80 آدمی مسلح ہو کر کے آ کے مسلمانوں پر انہوں نے چڑھائی کر دی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین پر، اور تنعیم کی طرف سے، جبل تنعیم ہے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں لے جائے جی، وہاں سے اتر کر کے مسلمانوں پر چڑھائی کر دی، 80 آدمی تھے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جو ہے نا یہ حوصلہ دیا کہ انہوں نے ان مسلح لوگوں کو کیا کر لیا، گرفتار کر لیا، اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس غلطی کو معاف کر دیا اور ان چڑھائی کرنے والوں کو چھوڑ دیا۔ اسی کو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم کامیاب بھی ہو گئے تھے، وہ دشمن تمہارے قبضے میں آ چکے تھے، پھر بھی اللہ رب العزت نے تمہیں ان سے اور ان کو تم سے کیا کیا جی، بچایا۔ اور اس میں حکمت یہ تھی کہ وہ اکثر لوگ جو مسلح ہو کر کے آئے تھے اور گرفتار ہو گئے اور پھر چھوڑ دیا، وہ مسلمان ہو گئے، انہوں نے اسلام کو، ایمان قبول کر لیا۔ ہم الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ہاں جی، کفار کی خباثات، ہاں جی، اور مقتضیات قتال، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوکم اور روکا انہوں نے تم کو عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے، والہدیہ اور قربانی سے، اس حال میں کہ معکوفاً روکی گئی، یہ اس حدیث سے حال ہے، یہ کہ پہنچے وہ محلہ اپنی قربان گاہ کو،
محلہ قربان گاہ کو، یعنی ان کفار نے تمہیں حدیبیہ میں روک لیا، مسجد حرام نہ جانے دیا، اور تمہارے ساتھ جو قربانیاں موجود تھیں ان کو بھی روک لیا اور اپنی قربان گاہ تک نہ جانے دیا۔ قربان گاہ کیا ہے؟ منا ہے، اور منا کے اندر ایک خاص مقام ہے جہاں جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ ولولا رجال مؤمنون، حکمت صلح حدیبیہ، ہاں جی، حفاظت مومنین۔ دیکھو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بھئی وہ کفار تمہارے اوپر تو حملہ کر چکے تھے، لیکن پھر بھی میں نے صلح کروائی تمہاری اور جنگ نہیں ہونے دی۔ کیوں؟ اس میں حکمت یہ تھی کہ اگر جنگ ہوتی نا تو پھر بھی کامیابی تمہیں ہی ہوتی، لیکن نقصان یہ ہو جاتا کہ مکہ کے اندر کچھ کمزور مسلمان تھے جو ہجرت نہ کر سکے یا بعد میں مسلمان ہوئے، وہ بھی جو ہے نا وہ اس جنگ کی زد میں آ جاتے اور مارے جاتے، تو بعد میں تمہیں بہت بڑی تکلیف ہوتی کہ بھائی ہمارے مسلمان بھائی ہمارے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔ اور یہ کفار اور مشرکین تمہیں تانا بھی دیتے کہ دیکھو یہ کیسے مسلمان ہیں، اپنے کلمہ گو مسلمانوں کو کیا کر دیا، انہوں نے مار دیا ہے۔ اللہ نے ان کو بچانے کے لیے صلح کروائی اور جنگ سے تمہیں کیا کر لیا، بچا لیا، اور اس نقصان سے بھی تمہیں اللہ نے کیا کر لیا، بچا لیا۔ ولولا رجال مؤمنون، اگر نہ ہوتے مومن مرد اور مومنہ عورتیں، لم تعلموہم، جن کو تم ابھی نہیں جانتے، وہ ان تطؤوہم، یہ کہ تم ان کو ہاں جی روند ڈالو گے، فتصیبکم، پھر پہنچے گی تم کو، منہم، ان کی جانب سے، معرتن، عیب۔ معرہ کا ایک معنی ہوتا ہے عیب اور ہار جی، ایک معنی ہوتا ہے تکلیف، یعنی ان کی وجہ سے تمہیں پھر عیب لگے گا، لوگ عیب لگائیں گے کہ اگر مسلمانوں کو جو ہے نا کیا کر دیا، قتل کر دیا ہے جی، یا یہ ہے کہ تمہیں کوئی تکلیف اور مشقت پہنچے گی کہ ہم نے جو ہے نا اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا مسلمانوں کو کیا کر دیا جی، مار دیا ہے جی، بغیر علم، بغیر علم کے، لیدخل اللہ فی رحمتی۔ اب دیکھو اس آیت سے مفسرین نے یہ نقطہ نکالا ہے کہ انبیاء معصوم ہیں، صحابہ معصوم نہیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو گناہوں سے محفوظ فرمایا ہے۔ دیکھو نا یہاں جنگ نہیں ہونے دی اللہ رب العزت نے، کیوں؟ بہت سارے مسلمان اور مرد اور عورتیں مکہ میں موجود تھے، جنگ ہوتی تو وہ جو ہے نا اس جنگ کی جو ہے نا زد میں آ جاتے اور وہ جو ہے نا بیچارے شہید ہو جاتے جی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پر بھی صحابہ کرام کی کیا کی ہے جی، حالانکہ خطاً اگر کوئی قتل ہو جائے نا تو اس پہ گناہ نہیں ہے قاتل پر خطاً قتل کرنے میں، لیکن اللہ رب العزت نے ایسا انتظام بروایا صحابہ کرام کے لیے کہ ان کو قتل خطا سے بھی کیا کیا، محفوظ فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام اللہ کی طرف سے ان کی حفاظت کا کیا ہے، انتظام موجود ہے، صحابہ کرام محفوظ ہیں، اس لیے ان کی ذات پر اور ان کی جو ہے نا ایمان عقیدے پر جو ہے نا کیچڑ نہیں اچھالنا چاہیے جی، ہاں جی۔ لیدخل اللہ، تاکہ داخل کر دے اللہ تعالیٰ۔ دوسری حکمت، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جس کو چاہے، لو تزیلوا، دوسرا نتیجہ، اگر وہ جدا ہو جائے، لعذبنا الذین، البتہ عذاب دیتے ہم ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، قدرت باری تعالیٰ، منہم، ان میں سے، عذابا علیما، ہاں دردناک عذاب۔ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ مکہ میں مومنین مرد اور عورتیں جدا ہو چکے ہوتے، ان کی تمیز ہوتی کہ بھئی یہ مسلمان ہیں، تو پھر ان کے مارے جانے کا خدشہ اندیشہ نہ ہوتا، تو پھر ہم تمہارے ہاتھوں مشرک کفار مکہ اور قریش مکہ کو کیا کرتے جی، ہاں جی، پٹواتے، مار پڑواتے اور ان کو جو ہے نا کیا ہے جی عبرت کا نشانہ بناتے، لیکن ان مسلمانوں کو بچانا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے جنگ کی نوبت نہیں آنے دی۔ اذ جعل الذین، ہاں جی، وقت عذاب یا سبب عذاب، جب بنا لیا ان لوگوں نے، ہاں جی، انہوں نے کفر کیا اپنے دلوں میں، الحمیت، خمیت کو، خمیت کہتے ہیں نا انسان کسی چیز کو اپنے لیے عیب اور عار سمجھے، پھر اس سے بچنے کے لیے جو راستہ اختیار کرے، اس کو کہتے ہیں خمیت۔ تو انہوں نے جو ہے نا جاہلیت کی خمیت اور غیرت کو اپنے دل میں جگہ دی، ان کو پتہ چلا کہ بھئی محمد صحابہ کے ساتھ آ رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ ہم جو ہے نا مسلمانوں کو فیصلہ کر لیا کہ نہیں آنے دیں گے، اگر صحابہ آ گئے انہوں نے طواف کر لیا تو آل عرب ہمیں تانا دیں گے کہ دیکھو جی مکہ والوں کی اجازت کے بغیر مسلمان جو ہے نا طواف کر کے چلے گئے ہیں، یہ کیسے جو ہے نا بے شرم ہیں جی، تو کہتے ہیں ہمیں وہ تانا دیں گے۔ اس وجہ سے انہوں نے جو ہے نا اس جاہلیت کی خمیت کو اپنے دلوں میں اجاگر کیا اور مسلمانوں کو جو ہے نا خواہ مخواہ عمرہ کرنے سے کیا کر لیا، روک لیا، ہاں جی۔ اور صلح نامہ آپ نے پڑھا ہے کہ بسم اللہ نہیں لکھنے دی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا گیا تو کہا کہ یہ مٹاؤ، کیا لکھو، محمد بن عبداللہ لکھو، یہ ہے خمیت جاہلیت، ہاں جی، خمیت جاہلیت، جاہلیت کی غیرت۔ فانزل اللہ، تجویز خداوندی، نازل کی اللہ تعالیٰ نے اپنے سکینہ اپنے رسول پر اور مومنین پر، وانزلہم، دوسری تجویز، لازم کر دیا ان پر کلمۃ التقوی، کلمہ تقوی، کیا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ کلمہ تقوی اس کو کیوں کہا کہ سارا تقوی اس کلمے کے ذریعے سے انسان کو کیا ہوتا ہے، حاصل ہوتا ہے۔ وَقَالُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، فضائل اصحاب رسول، اور وہ صحابہ حقدار تھے اس کے اور اس کے اہل تھے۔
صحابہ اکرام کو کے لیے اللہ رب العزت نے کلمہ تقوی لا الہ الا اللہ کیا کر دیا؟ لازم کر دیا۔ صحابہ ملزوم ہو گئے۔ لازم کے تصور سے ملزوم کا تصور ضرور ہوتا ہے، لازم کے تصور سے ہاں جی ضرور ہوتا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا، جن پر کلمہ اللہ کی طرف سے لازم کر دیا گیا، ایمان اللہ نے ان کے دلوں میں محبوب بنا دیا گیا ہے، پھر کسی کو کیا جو ہے نا جرأت ہو سکتی ہے کہ وہ ان پر جو ہے نا انگلی اٹھائے اور ان کی جو ہے نا ہاں جی اجتہادی خطاؤں کو لے کر کے ان پر اعتراض کرے اور اپنے باس مباحثے کا میدان بنائے جی ہاں جی وکان اللہ بکل شیء علیما، وسعت علم باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے۔ البتہ تحقیق راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ مومنین سے، جب بیعت کی صحابہ نے تمہاری آپ کی درخت کے نیچے، پس جان لیا اس چیز کو جو ان کے دلوں میں ہے، پس اللہ تعالیٰ نے سکینہ نازل کیا ان پر، وَأَصَابَهُمْ اور بدلے میں دیا ان کو فتحًا قریبا، قریب فتح اور بہت سارا مال غنیمت، لیا خذونا جس کو وہ لے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حکمت والا غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وعدہ کیا تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری غنیمتوں کا، تاخذونا جن کو تم لوگے، فعجل لکم پس جلدی دے دی تم کو یہ والی فتح خیبر، وکف ایدی الناس روک لیا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے، اور تاکہ ہو جائے یہ نشانی مومنین کے لیے اور رہنمائی کرے تمہاری سیدھے راستے پر۔ وأخرى کچھ دوسری فتوحات لم تقدروا علیہ جن پر تم ابھی قادر نہیں ہو، تحقیق احاطہ کر لیا اللہ تعالیٰ نے ان کا، اور ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا۔ اور اگر قتال کرتے تمہارے ساتھ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، البتہ پیٹھ پھیرتے وہ، پھر نہ پاتے وہ اپنے لیے کوئی حمایتی ولا نصیرہ ورنہ مددگار۔ سنت اللہ ہے، اللہ کا طریقہ وہ جو جاری قد خلت گزر چکا ہے پہلے، اور ہرگز نہیں پائیں گے آپ اللہ کے طریقہ کے لیے کوئی تبدیلی۔ وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے روک لیا ان کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے، بے بطن مکہ تھا مکہ مکرمہ میں، من بعد ان فکم، بطن مکہ عین مکہ کو کہتے ہیں، لیکن مراد اس سے مقام حدیبیہ ہے، کیونکہ حدیبیہ بہت زیادہ قریب ہے مکہ کے، اس لیے عین مکہ کہہ دیا۔ ان اظفرکم بعد اس کے کہ کامیاب کر دیا تم کو ان پر، وکان اللہ بما تعملون بصیرا اور ہے اللہ تعالیٰ اس چیز کو جو تم کرتے ہو دیکھنے والا۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تمہیں روکا تم کو مسجد حرام سے اور قربانیوں کو، معکوفاً اس حال میں کہ روکا ہوا کہ پہنچ جائیں اپنی قربان گاہ کو، ولولا رجال اگر نہ ہوتے مومن مرد اور مومنہ عورتیں، لم تعلموہم جن کو تم نہیں جانتے، ان تطؤوہم کہ روند ڈالو گے تم ان کو، پس پہنچے گا تم کو ان کی وجہ سے معرتن کوئی عیب اور کوئی تکلیف بغیر علم کے، تاکہ داخل کر دے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت جس کو چاہے۔ لو تزیلوا اگر وہ جدا جدا ہوتے، متفرق ہوتے، البتہ عذاب دیتے ہم ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، منہم ان میں سے، عذابًا علیما دردناک عذاب۔ جب گھر بنا دیا کر لیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اپنے دلوں میں، الحمیت ہاں جی غیرت کو، حمیت الجاہلیت جاہلیت کی غیرت، فانزل اللہ پس اللہ تعالیٰ نے اتارا سکینہ اپنے رسول پر اور مومنین پر، لازم کر دیا ان پر تقوی کا کلمہ، اور تھے وہ حقدار اس کے اور زیادہ اہل تھے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے۔ ایک جیسی آیات ہیں، ایک جیسے الفاظ ہیں، ان کا مصداق جدا جدا ہے، اس لیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ رال مل جاتے ہیں الفاظ، پھر بعد میں پوچھو اس مغانے میں کثیرہ سے کیا مراد ہے، اس سے کیا مراد ہے، پھر پتہ ہی نہیں ہوتا جی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ۔